میرے درد کو جو زباں ملے، از قلم صبا مغل۔ ریلیکس مسز ماہین، میں دیکھتی ہوں، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں بولی اور دوسرے پیشنٹ کے آگے اسکرین کر دیا تاکہ ماہین کی وجہ سے دوسرا پیشنٹ ڈسٹرب نہ ہو۔ نہیں، وہ تو پوری نیلی ہو رہی ہے ڈاکٹر، ماہین بے چینی سے بولی تھی۔ وہ تڑپ رہی تھی، آہستہ آہستہ جھاگ کی طرح دھوپ بہہ رہی تھی۔ نرس حیران پریشان تھی یہ سب دیکھ کر۔ یہ کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر؟ میری بیٹی تو ٹھیک تھی نا، آپ نے خود کہا تھا، ماہین بولی تھی۔ وہ زیر لب آیات پڑھنے لگی اپنی بیٹی کی سلامتی کے لیے۔ پلیز مسز ماہین ریلیکس ہوں، ہمیں ٹریٹ کرنے دیں۔ اسی وقت ڈاکٹر نے کال فار ہیلپ کی۔ جلدی سے دونوں پیشنٹس کو کور کرنے کے نرس نے سٹاف کو بلایا۔ دوسری طرف بیبی کو ڈاکٹر نے نیلے پڑتے ہی بیبی کو آکسیجن لگایا اور فرسٹ ایڈ ایمرجنسی سے نکال کر لگانا شروع ہو گئی۔ ماہین اپنی ڈرپ نکال کر اٹھنا چاہا، نرس نے سختی سے روک دیا اسے۔ اتنی ایمرجنسی کے باوجود ڈاکٹر جلدی جلدی اپنا کام کر رہی تھی۔ سٹاف، آپ یہاں لیبر روم میں شفٹ کریں، میں بیبی کو آئی سی یو لے کر جا رہی ہوں شفٹ کروانے تاکہ جلدی سے اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہو، ڈاکٹر فکر سے بولی تھی دوسری نرس سے۔ ڈاکٹرز نے بیبی گود میں اٹھایا اور پہلی والی نرس آکسیجن سلنڈر لے کر اس کے ساتھ لیبر روم سے نکل گئی۔ ماہین جو اب تک خود کو سنبھالے ہوئے تھی، آئی سی یو کا نام زیر لب دہراتے دہراتے بے ہوش ہو گئی۔ اپنی بیٹی کے لیے یہ لفظ برداشت نہیں کر سکی تھی وہ۔ ڈاکٹر صبرین، ویل ڈن، جو اس طرح بچی کو لائن ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، آئی سی یو انچارج نے کہا۔ اسے اچھا لگا کہ اتنی بڑی گائنیکولوجسٹ ہونے کے باوجود اس نے پروٹوکول کے بجائے خود بچے کو لا کر اس کی جان بچائی۔ پر ڈاکٹر، بچی تو بالکل ٹھیک تھی، اتنا اچانک یہ سب میری سمجھ سے باہر ہے۔ ڈاکٹر صبرین ایک گائنک تھی، اس لیے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اتنا اچانک یہ سب کیسے ہوا۔ شاید کنجنائٹل پیدائشی دل کو مرض بیبی کو، انچارج نے کہا۔ واٹ؟ یہ کیسے ہو گیا ڈاکٹر؟ وہ حیرت سے بولی۔ اتنی ویل آف فیملی تھی، اسی لیے شاید کنجنائٹل اینوملیز اسکین کروانا ضروری سمجھا ہی نہیں۔ اوپر سے لاہور سے سارے چیک اپ لیے تھے، اس لیے ان کے پاس ہسٹری بھی پراپر نہ تھی اور نہ ان کے پاس پراپر چیک اپ ہوئے تھے۔ فی الحال آپ جا کر لیبر روم کو دیکھیں، پھر پیڈیٹریشین کنسلٹنٹ آ کر پیرنٹس کو ڈیٹیل دیں گے۔ آپ کچھ بھی نہ کہیں پیرنٹس سے، بس تسلی دیں، انچارج نے کہا جس ڈاکٹر صبرین نے سر ہلایا۔ اوکے۔ پھر ایک نظر بیبی کو دیکھا، انہوں نے تو دکھ کی لہر اٹھی سینے میں۔ یہ اتنا اچانک جو ہے یہ سب کہاں، بالکل ٹھیک ٹھاک بچی اب اس حال کو پہنچ گئی۔ اللہ اس کے ماں باپ کو صبر دے، اتنا وہ سوچ کر باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر صبرین، ہماری بچی کو کیا ہوا ہے؟ سعدیہ بیگم نے پوچھا۔ سعدیہ بیگم اور طیبہ فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ اماں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، بچوں کے ماہر ڈاکٹر آ کر بتائیں گے، ڈاکٹر صبرین نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ اللہ بہتر کرے گا، حوصلہ کریں آپ لوگ۔ ناؤ ایکسکیوز می۔ ڈاکٹر صبرین اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ دوسری طرف نادر افندی اور ریحان میل ڈاکٹر سے پوچھ رہے تھے جو سوائے تسلی کے کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ نادر افندی اور سعدیہ افندی شدید پریشانی سے نڈال ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ علی اور ریحان الگ پریشان تھے۔ خوشی کا ماحول لمحوں میں غمی کا بن گیا تھا۔ کتنی دیر دانش خالی نظروں سے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ریما نے کتنی گرم جوشی سے بیٹی کی مبارکباد دی تھی۔ حقیقت میں وہ بیٹی کا خواہشمند تھا۔ وہ دونوں بار نایاب سے پریگنینسی کے دوران کہتا، مجھے بیٹی چاہیے نایاب، اور اللہ نے اسے رحمت کے بجائے دونوں بار اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ اس بار ریما کے منہ سے بیٹی کا سن کر کس قدر خوش ہوا تھا۔ بس چلتا اڑ کر پہنچ جائے کراچی، اپنی بیٹی کو دیکھے جا کر۔ ابھی تو وہ فلائٹ بکنگ کر کے ہی فارغ ہوا تھا کہ ریما کی دوسری بار کال دے کر حیران رہ گیا اور حیرت میں فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ریما کی پریشانی والی آواز سن کر اسے لگا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو جیسے۔ بھائی، بیبی کو آئی سی یو شفٹ کیا گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ماہین بھی بے ہوش ہے بھائی، پلیز آپ جلدی سے آ جائیں۔ ریما کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ رو رہی تھی، اس کی آواز بھی کپ کپا رہی تھی۔ دانش کو لگا جیسے اس کے کان سائیں سائیں کر رہے ہوں۔ یہ سب ہوگا دانش نے سوچا نہ تھا۔ ہوش میں آتے ہی ماہین نے پہلا سوال کیا، میری بیٹی کہاں ہے؟ تھوڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہو جائے گی، فکر نہ کرو ماہین، اللہ سب ٹھیک کرے گا، سعدیہ بیگم نے کہا۔ امی پلیز دعا کریں، پلیز امی، مجھے میری بیٹی چاہیے، ماہین تڑپ کر بولی تھی۔ ماہین، میری سب دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ سب بہتر کرے گا، فکر نہ کرو، سعدیہ بیگم سوائے تسلی کے دے بھی کہہ سکتی تھی۔ پلیز جگہ دیں تو ہم پیشنٹ کی میڈیسن کا ڈوز لگانا ہے، نرس نے کہا نظریں چراتے ہوئے۔
سعدیہ بیگم فکرمندی سے دیکھ رہی تھی ماہین کو۔ مجھے اپنی بیٹی کو دیکھنا ہے سسٹر، ماہین نے کہا۔ ہاں پہلے یہ ڈرپ ختم ہو جائے تو چلتے ہیں بیبی کو دیکھنے، نرس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ماہین نے سر اسبات میں ہلایا۔ کچھ دیر میں ماہین غنودگی میں چلی گئی۔ یہ سب اس کے بھلے کے لیے کیا جا رہا تھا، کہیں ایک ماں یہ صدمہ نہ برداشت کر سکے۔ اس کی بیٹی مشینوں کے ذریعے سانس لے رہی ہے، ورنہ اب تک تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ کچھ گھنٹوں میں دانش پہنچ گیا تھا کراچی۔ شائستہ بیگم اور طاہر صاحب آ گئے تھے لاہور سے۔ نادر افندی نڈھال سے لگے طاہر کو تو انہوں نے گلے لگا کر حوصلہ دیا۔ شائستہ بیگم بھائی سے ملی تھی۔ دانش خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس وقت نرس نے کہا، بیبی کے فادر آ گئے؟ جی میں ہوں۔ دانش جلدی سے آگے بڑھا۔ آپ اندر آ جائیں، ڈاکٹر کو آپ سے بات کرنی ہے، ساتھ میں ایک اور کوئی آ سکتا ہے، نرس نے کہا، جس پر نادر افندی آگے بڑھے۔ یوں وہ دونوں ڈاکٹر کے روم میں آ گئے۔ ڈاکٹر نے ان کو بیٹھنے کو کہا اور ان کے بیٹھنے کے کچھ لمحوں کے بعد وہ بولے، تو آپ فادر ہیں؟ ان کا اشارہ دانش کی طرف تھا۔ جی میں ہوں، دانش نے کہا۔ ڈاکٹر کی آواز میں ایک محسوس کی جانے والی پریشانی واضح تھی۔ جانے کیوں دانش کا بھی دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ کیا آپ کی وائف آپ کی کزن بھی ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ہم دونوں فرسٹ کزنز ہیں، دانش نے کہا۔ بہرحال آپ دونوں کو کچھ ٹیسٹ کروانے پڑیں گے، پھر شاید بہتر سمجھا سکوں، ڈاکٹر نے کہا۔ مجھے کیا ہوا؟ میرے ٹیسٹ کیوں ہوں گے؟ میری بچی کو کیا ہوا ہے وہ آپ مجھے بتائیں، دانش نے حیرت سے کہا۔ پلیز آپ ریلیکس ہوں، یہ ضروری ہے، ڈاکٹر نے سمجھانا چاہا۔ کیا ضروری ہے؟ آئی ایم پرفیکٹلی فائن، میرے آلریڈی 2 بیٹے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، دانش نے تھوڑا تیز لہجے میں کہا۔ واٹ؟ پر یہاں تو لکھا ہے یہ آپ لوگوں کا فرسٹ بیبی ہے، ڈاکٹر نے حیرت سے کہا۔ آئی مین میری ایک اور وائف سے 2 بیبی ہیں، دانش کی بات پر نادر افندی نے پہلو بدلا۔ تو کیا وہ بھی آپ کی کزن ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ نہیں، وہ تو میری دور کی بھی رشتہ دار نہیں ہے، دانش نے بتایا۔ مجھے اندازہ تھا، ڈاکٹر نے پرسوچ انداز میں کہا۔ بہرحال آپ کی بیٹی کو دل کا مرض لاحق ہے، اور ساتھ ہی وہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ بیماری اسے آپ دونوں سے ہی ملی ہے۔ یہ بلڈ ایشو ہے، تھیلیسیمیا کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ کہتے ہیں اگر کزن میرج ہو تو یہ ٹیسٹ ضروری ہے، کیونکہ اکثر دونوں میاں بیوی جو کزن ہوتے ہیں ان کی فیملی میں رن کر رہی ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، دونوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، عام طور پر جب مائنرز ہو۔ جب یہ بیماری مائنر ہوتی ہے دونوں میاں بیوی کو، تبھی بچے کو میجر ہوتی ہے، ورنہ مائنر تو بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے اور وہ پرفیکٹلی نارمل ہوتے ہیں اور نارملی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر تفصیل سے اسے بتانے لگا۔ نادر افندی حیرت سے سب سن رہے تھے۔ واٹ؟ پر ہمارے خاندان میں تو کسی کے اب نارمل بچے نہیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دانش شوق تھا یہ سب سننے کے بعد۔ جانتا ہوں، مگر سب کی اسکریننگ الگ ضروری ہے، ڈاکٹر نے کہا سمجھاتے ہوئے۔ دانش کو شدید ناگوار گزری ان کی بات، کیونکہ صدمہ اتنا بڑا تھا۔ وہ بولا، ڈاکٹر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دانش اٹھ کر چلا گیا۔ ڈاکٹر اسے جاتا دیکھتا رہ گیا، جبکہ نادر افندی کو شدید دھچکا لگا یہ سن کر۔ کزنس میرج کا یہ فالٹ ہے اور اس کی اویئرنیس کسی کو نہ تھی۔ ماہین شیشے کے باہر کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جو اتنی مشینوں کی وجہ سے مصنوعی سانس لے رہی تھی۔ آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ آئی ایم سوری میری جان، تمہاری ماں صرف تمہیں بیماری اور معذوری ہی دے سکی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اسی پل کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے خود سے لگا لیا۔ وہ محسوس کر چکی تھی مخصوص کلون کی خوشبو، اور اس کا انداز بھی، اور اس لمحے درد اتنا بڑا تھا کہ اسی ہٹ جانے کے کندھے کو جھٹکنے کے بجائے اسی پر سر رکھ گئی، اور دونوں کے آنسو بے آواز بہنے لگے۔ کچھ لمحوں بعد احساس ہوا یہ کوریڈور ہے اور ہاسپٹل کا، وہ اس سے دور ہو گئی۔ ماہین کچھ نہیں ہوگا ہماری بیٹی کو۔ دانش کا لہجہ نرم تھا اور وہ حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ ضبط کر گئی تھی۔ دانش کی بھی آنکھیں نم ہو گئی، کس کے لیے ماہین نے سوچا نہ تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے واپس پلٹ گئی۔ دانش اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ ماہین کے کسی انداز میں اسے شناسائی نہ لگی تھی۔ ماہین کو تو اگلے دن ڈسچارج کر دیا گیا، پر ماہین نے اسپتال میں رہنا پریفر کیا۔ وہ کیا کرتی گھر جا کر جب اس کی بیٹی اب تک اسپتال میں تھی؟ 2 دن بعد وہ دونوں ڈاکٹر کے روبرو بیٹھے تھے۔ جیسا میں نے آپ کو کہا بالکل ویسا ہی ہے، آپ دونوں کو تھیلیسیمیا مائنر ہے، اسی لیے آپ کی بیٹی کو میجر ہے۔ ماہین کے اندر کرب جاگا یہ سب سن کر۔ ڈاکٹر، ہماری بیٹی کے ٹھیک ہونے کے چانسز تو ہیں نا؟
دانش نے پوچھا ضبط سے۔ تکلیف تو اسے بھی ہو رہی تھی یہ سب جاننے کے بعد۔ بہرحال ان پرابلمز کے ساتھ جب تک وہ سروائیو کر سکے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بس اتنا سمجھ لیں اللہ کی آزمائش ہے اور اس پر آپ دونوں کو اترنا ہے۔ باقی فالو اپ ٹائملی کرنا ہے۔ جلد ہی آپ کی بیٹی کھلی فضا میں سانس لے پائے گی، پر آپ دونوں کو بہت احتیاط سے کام لینا ہے۔ ڈاکٹر کا انداز نرمی لیے ہوئے تھا۔ ان دنوں ہر طرح کی مشکل کے لیے آگاہ کرنے لگے۔ ماہین بس سن رہی تھی، کچھ بھی کہنے کا اس میں حوصلہ نہ تھا۔ ماہین اپنی رپورٹس دیکھ رہی تھی اور ایک ہی بات اس کے ذہن میں ڈاکٹر کی کہی بات گونج رہی تھی، صرف 25% چانس ہے آپ دونوں کی کوئی اولاد نارمل ہو، ورنہ زیادہ تر اسی طرح کے ڈسیبل بچے ہوں گے آپ کے۔ بس اللہ سے دعا کریں، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، معجزے بھی وہی کرتا ہے۔ کس قدر درد جاگا تھا اس کے اندر جب دانش نے یہ پوچھا تھا کہ ہمیں نارمل بچے ہو سکتے ہیں، اور ڈاکٹر کے اس جواب کے بعد شناک سے اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ ایک بٹا ہوا شوہر، اس کے ساتھ ہی ساتھ اب یہ درد بھی اس کے حصے میں آیا کہ وہ ادھوری عورت ہے، کسی مکمل بچے کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اسے اپنے وجود میں سناٹے سے اترتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ پھر واقعی سب نے اپنے ٹیسٹ کروائے بلڈ کے، جس کے بعد ماہین کو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ ساتھ علی کو بھی یہی مرض ہے، جبکہ طیبہ اور ریحان نارمل تھے۔ اور دوسری طرف دانش کے بھائی بہنوں میں دعا، ریما اور تیمور تینوں کا ہے۔ یہ مرض انہیں اپنے باپ سے ملا تھا، صرف ایک ذیشان کا ان کو معلوم نہ تھا کیونکہ وہ آؤٹ آف کنٹری تھا، جس کے بعد ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ جن کو بھی یہ مرض وہ سب جس کو بھی اپنا لائف پارٹنر بنائیں تو اس چیز کا خیال کرے کہ دوسرے کو یہ مرض نہ ہو۔ ریما کو بھی یہ پرابلم تھی تو اسی وجہ سے ان کے دونوں بیٹوں کو بھی ٹیسٹ کروائے، جس پر پتہ چلا کہ ان کے چھوٹے بیٹے کو بھی یہی تکلیف ہے۔ آفندیز میں یہ بات اس قدر پھیلی کہ سب نے بروقت اپنے ٹیسٹ کروا لیے، تاکہ جو دانش اور ماہین کے ساتھ ہوا پھر کسی کے ساتھ نہ ہو۔ آہستہ آہستہ وقت گزر رہا تھا۔ یہ مشکل وقت کٹھن گزرا تو ماہین پر اپنی بیٹی کو یوں دیکھنا۔ 15 دن بعد جا کر ڈاکٹر نے اجازت دی کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر جا سکتے ہیں، اور پوری احتیاط بتائی گئی تھی۔ ان 15 دنوں میں وہ شدید کمزور ہو گئی تھی۔ بیٹی کی پریشانی نے اسے اندر ہی اندر کمزور کر دیا تھا۔ کاؤنٹر پر ریحان جب ڈیوز کلیئر کروانے گیا تب اسے پہلی بار پتہ چلا کہ اس قدر مہنگا ہسپتال ہے یہ کراچی کا۔ 15 دنوں میں 25 لاکھ کا بل واقعی حیرت کا مقام تھا۔ اوکے، میں کچھ دیر میں ڈیوز کلیئر کرتا ہوں، ریحان نے کہا، اور اسی وقت باہر نکل کر علی کو کال کی تاکہ وہ مزید رقم لا سکے تاکہ ڈیوز کلیئر ہو۔ اسی وقت اس سے پہلے دانش بات کر رہا تھا کاؤنٹر پر کھڑے آدمی سے۔ ماہین نے آ کر کریڈٹ کارڈ آگے کیا اور کہا، بیبی آف ماہین کے ڈیوز کلیئر کر دیں۔ کاؤنٹر پر بیٹھے آدمی نے کارڈ لے کر ڈیوز کلیئر کرنے لگا۔ تھینک یو میم، اور کارڈ اور اس کے ساتھ بل دیا اسے۔ دانش نے گھورنے کو اگنور کرتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اسی وقت دانش نے اس کا بازو تھاما اور باہر گارڈن کی طرف لے گیا۔ یہ کیا طریقہ تھا ماہین؟ دانش کے لہجے میں غصہ تھا۔ وہی جو آپ کو نظر آ رہا ہے، میں اپنی بچی خود پال سکتی ہوں، مجھے کسی کے بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، ماہین نے صاف گوئی سے کہا۔ ابھی اس کا باپ زندہ ہے ماہین، میں کر رہا تھا سب، دانش نے غصے سے کہا۔ جب کل بھی مجھے کرنا تو پھر آج کیوں نہیں؟ ماہین نے سادگی سے کہا۔ واقعی اتنا کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ پھر بھی اکڑ نہیں جا رہی تمہاری۔ دانش کے لہجے میں طنز تھا۔ یہ اکڑ نہیں ہے دانش، یہ میری خود اعتمادی ہے، باقی جو آپ سمجھیں۔ بہرحال میرا فیصلہ آج بھی اٹل ہے، میں خلا لوں گی تم سے، ورنہ تم خود طلاق دے دو مجھے۔ ماہین اتنا کہہ کر اسپتال کے اندر بڑھ گئی۔ ایک ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اسے یاد آ رہا تھا کل رات کس طرح اس کے بابا نے کہا تھا کہ وہ لفظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، ماہین جو کچھ ہوا ان دنوں اس کے بعد یہ بالکل مت سمجھنا کہ میری بیٹی میں تمہیں زبردستی تمہارے سسرال بھیج دوں گا، کہ اب اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ سوچ کبھی مت لانا ماہین میری بیٹی کہ میں تمہیں یہ کہوں گا، ایسا کبھی مت سوچنا۔ تم یا تمہاری بیٹی کبھی میرے لیے بوجھ ہو، جتنا ہو سکے گا اتنا میں کروں گا۔ آج بھی جو فیصلہ تمہارا ہوگا وہی مجھے منظور ہوگا، اور تمہیں دنیا میں کسی کی بھی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کتنی دیر اپنے باپ کو دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی، جن بیٹیوں کے باپ اتنے مضبوط ہوں ان کی بیٹیاں کیسے کمزور ہو سکتی ہیں۔ باقی باپ کا اعتماد یا بھائی کا اعتماد ہی ایک عورت کو مضبوط کرتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہوئی نا انصافی پر آواز اٹھا سکے۔ مگر وہ جانتی تھی یہ وقت مناسب نہیں دانش کو عدالت میں گھسیٹ کر خلا لینے کا، کیونکہ یہ وقت اس کی بیٹی اور اپنے بزنس کو کرنے کا ہے، کیونکہ اب اسے پیسوں کی ضرورت پڑنے والی تھی۔
اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرنا میری جان، پر تھکنا بالکل نہیں، اور پھر دیکھنا کہ کس طرح اللہ تمہاری مدد کرتا ہے اور سارے راستے آسان ہو جائیں گے خود بخود۔ سعدیہ بیگم کے لفظ اس کے کانوں میں گونجے تھے اور مضبوطی سے قدم جماتی وہ اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا گئی تھی۔ ڈیوز کے پیپر سٹاف کے حوالے کیے تاکہ اس کے بعد ڈاکٹر کی پرسکرپشن میڈیسن لا سکے سٹاف۔ اسی وقت دانش نے آ کر کہا، ماہین تم میرے ساتھ چل رہی ہو، میں خود علاج کرواؤں گا اپنی بیٹی کا۔ دانش کی بات پر وہ دانت پیس کر رہ گئی کیونکہ وارڈ کی دو سٹاف دونوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ دانش کو کچھ نہ کہہ سکی سوائے سخت نظروں کی گھوری کے سوا۔ اسی وقت اس نے کال کی ریحان کو۔ ہیلو، جی بھائی آپ کہاں پر ہو؟ ماہین نے پوچھا۔ علی آ جائے تو ڈیوز کلیئر کر کے آ رہا ہوں، ریحان نے بتایا۔ بھائی میں ڈیوز کلیئر کر چکی ہوں، آپ آ جائیں پھر چلنا ہے۔ وہ نرمی سے بولتی سرے سے دانش کو اگنور کر گئی تھی۔ وہ اچھا خاصا اسے تپاتی آ رہی تھی۔ تم نے؟ وہ حیرت میں بولے تھے۔ میں نے، بس آپ آ جائیں، ماہین نے کہا اور کال کاٹ دی۔ سٹاف آ کر اسے دوائی سمجھانے لگی تو وہ سننے لگی اور اسے ضروری ہدایات کے ساتھ نیکسٹ فالو اپ کی تاریخ بتائی جا رہی تھی۔ ساری باتیں وہ بخور دونوں سن رہے تھے۔ اب وہ جذب کا شکار تھی کیونکہ دانش نرمی سے اس کے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو لے گیا۔ نرس کے سامنے تماشا نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے اسے دے گئی۔ وہ نرمی سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگا جس کے منہ سے ایک سائڈ سے تھوک بہ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ماہین کے دل سے ہوک اٹھی تھی، جبکہ دانش کی آنکھ بھی نم ہوئی۔ اس طرح کی اولاد ہوگی دونوں نے کبھی نہ چاہا تھا۔ پلیز اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا، آپ دونوں نے بیبی کو سیدھا مت سلائیے گا، اس کا گلا چوک بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تھوڑا کروٹ کے بل سلائیے گا تاکہ بچے کو سانس لینے میں دقت نہ ہو۔ تھوڑا زیادہ احتیاط سے کام لیجیے گا، نرس نے سمجھایا آخر میں ایک بار پھر۔ جی میں سمجھ گئی، ماہین نے کہا۔ اس کا لہجہ اس وقت بھاری ہو رہا تھا کیونکہ اندر ہی اندر وہ دکھی ہو رہی تھی۔ اسی وقت ریحان آیا اور بولا، چلے ماہین؟ جی بھائی، ماہین نے کہا اور وہ دونوں اسے اگنور کر رہے تھے۔ ماہین نے ہاتھ بڑھایا، اسے مجھے دے دیں دانش، وہ نرمی سے بولی تھی ضبط سے۔ دے دوں گا، تم چل کر گاڑی میں بیٹھو تو صحیح، دانش نے کہا سہولت سے۔ دانش یہاں تماشا نہ لگاؤ، ریحان ضبط سے بولا وارن کرتے ہوئے۔ میں کوئی تماشا نہیں لگا رہا، میں نے یہ کب کہا ماہین میری گاڑی میں آ کر بیٹھے؟ دانش خلاف اپنی طبیعت کے نرمی سے بولا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ تینوں ریحان کی گاڑی کی طرف بڑھے اور ماہین جب گاڑی میں بیٹھ گئی تو اس کی گود میں دیتے ہوئے بولا، شام کو گھر آ کر میں اس کے کان میں اذان دوں گا اور نام رکھوں گا، دانش نے کہا، جس پر ریحان کو غصہ تو شدید آیا پر وہ ضبط کر گیا کیونکہ حالات ایسے تھے کہ وہ ان دونوں کے بیچ فی الحال بولنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسبات میں سر ہلا گئی، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اسے اجازت دے چکی ہے۔ وہ ان دونوں کے بیچ تھی، وہ میاں بیوی کی لڑائی تھی، پر اس وقت جو روبرو تھے وہ ماں باپ تھے۔ وہ ایک ماں ہو کر ایک باپ سے اس کی بیٹی کا حق نہیں چھین سکتی تھی۔ ماہین اتنے زیادہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ وہ جب اپنی بیٹی کی طرف متوجہ تھی، ریحان کی بات پر وہ چونکی تھی، جس کی نظریں راستے پر تھیں کیونکہ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ بھائی یہ سب میں ویب ڈیزائننگ سے کمائے تھے اور کچھ سیلز کے پڑے تھے، ماہین نے بتایا ازلی کانفیڈنس بھرے انداز سے۔ ویری گڈ ماہین، یہ اچھی بات ہے، تم پیسے کما بھی سکتی ہو اور اسے بچا کر سنبھال کر رکھ سکتی ہو جو تمہیں کام آ سکے۔ مجھے فخر ہے تم پر ماہین، ریحان نے دل سے کہا۔ تھینک یو بھائی، ماہین نے کہا، پر یہ ہماری ذمہ داری تھی ماہین، یہ پیسے ہم لوگ تمہیں واپس کریں گے کیونکہ یہ ذمہ داریاں ہم نے اٹھانی ہیں۔ تم کسی قسم کی فکر نہ کرو، ہم سب ہیں، تم اپنی ساری توجہ اپنی بیٹی کو دو، ماہین یہ وقت اس کے لیے ضروری ہے۔ ریحان نے اسے اس کی اصل ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا۔ جی بھائی مجھے یاد ہے، وہ اس کا منہ نیپکن سے صاف کرتے ہوئے بولی تھی، پھر سارا سفر خاموشی سے گزرا تھا۔ پھر واقعی وہ شام کو آیا، سب سے ملا، جس پر سب کا رویہ سرد ہی تھا، پر شاید وہ واقعی ڈھیٹ تھا اور ماہین اس کی ڈھٹائی سے بخوبی واقف تھی، اس لیے اسے دن میں روکنے کی بجائے آنے کی اجازت دے چکی تھی۔ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دے کر اس کا نام انمول چاہت رکھا دانش نے۔ اسی وقت دانش نے ایک سلپ ماہین کی طرف بڑھائی اور ساتھ میں ایک کریڈٹ کارڈ۔ یہ کیا ہے؟ یہ سلپ ہے، تمہارے اکاؤنٹ میں 25 لاکھ ٹرانسفر کر چکا ہوں، اور یہ کارڈ میری بیٹی کے لیے ہے، اس کی ضرورتیں اور علاج میرے ذمہ ہے، شرعی طور پر یہ میری ذمہ داری ہے، چاہے تو مامی سے پوچھ لینا، ان کو مذہب کی نالج ہے، اولاد کی کفالت باپ کے ذمہ ہے، دانش نے سکون سے کہا۔
دانش، یہ میں نہیں لے سکتی پلیز، ماہین نے سہولت سے کہا تھا۔ اماں جی پلیز اپنی بیجا اور فضول ضد چھوڑ دو ماہین، مجھے میری ذمہ داریاں اٹھانے دو۔ اس سے پہلے وہ اور کچھ کہتی اس کی بیٹی رونا شروع ہو گئی تھی، تو مجبوراً اسے چپ ہونا پڑا اور اسے فیڈ کروانے کے لیے دوپٹہ اچھی طرح پھیلایا تو دانش کہے بغیر نہ رہ سکا۔ پلیز اس طرح فیڈ نہ کرواؤ، جس طرح نرس نے کہا تھا ویسے کرواؤ، بغیر دوپٹہ لیے۔ ویسے بھی میں جا رہا ہوں، فی الحال اسلام آباد پھر آؤں گا جس دن اس کے چیک اپ کی تاریخ ہے۔ وہ سن رہی تھی پر بولی کچھ نہیں۔ دانش روم کا لاک پریس کر کے پھر باہر نکل گیا۔ یوں روم لاک ہو گیا تو وہ دوپٹہ ہٹا گئی اور واقعی اس کی بیٹی جو ہلکی نیلی پڑ رہی تھی چند پل میں دوبارہ گلابی ہو گئی۔ آخر کب تک برداشت کریں ہم؟ اتنا کچھ ہو گیا ہے پر نادر بھائی نے پھر بھی ماہین اور ہماری بچی کو واپس نہیں بھیجا۔ طاہر افندی نے مدثر افندی سے کہا جو کال پر بات کرتے ہوئے۔ طاہر بھائی، یہ وقت ان باتوں کا مناسب نہیں ہے، سب بہتر ہو جائے گا، مدثر افندی نے سمجھایا۔ اب کیا نادر چاہتا ہے کہ ہم ناک رگڑے ماہین کے آگے؟ تب جا کر مانے گی یہ لڑکی؟ ایسے بیٹیوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے جیسے نادر کر رہا ہے؟ ہم نے تو ریما کے معاملے میں بھی چپ رہے تھے۔ ریحان اور گھر والوں کے سخت رویے ہماری بیٹی اکیلی برداشت کر رہی تھی، طاہر افندی نے کلس کر کہا۔ اللہ نہ کرے، میں چند دن میں پاکستان کا چکر لگانے کا سوچ رہا ہوں، پھر روبرو بات کروں گا اپنے بھائی سے، انہوں نے اپنا پروگرام بتایا۔ بہرحال میرا خیال ہے اگر اب بھی نہ مانے یہ لوگ تو نہیں چاہیے مجھے ایسا خاندان، میں اپنی بہو اور پوتوں کو لے کر آ جاؤں گا۔ اتنا سب ہونے کے بعد ہمیں ماہین کے احساسات کی فکر ہے، پر اسے تو واقعی کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ جتنے دن ہم وہاں تھے ایک دفعہ اس لڑکی نے سیدھے منہ بات تک نہ کی، پتہ نہیں کس بات کی اکڑ ہے، ایک صحیح سلامت اولاد تو دے نہیں سکتی ہے۔ طاہر افندی جس طنزیہ انداز میں کہا اس نے سلگا کے رکھ دیا تھا مسلسل افندی کو۔ بس کر دے طاہر بھائی، ماہین بیٹی ہے میری بھی، اس سے زیادہ برداشت نہیں کروں گا میں۔ یہ تکلیفیں اس کے نصیب کی ہیں جس کی وہ اکیلی ذمہ دار نہیں ہے، دانش بھی ہے، کیونکہ یہ بیماری دونوں کو ہے۔ مدثر افندی نے اچھی طرح جتا دیا تھا ان کو، جس پر وہ گڑبڑا کر رہ گئے۔ میری بھی بیٹی ہے ماہین، مجھے فکر ہے دونوں کی، آپ بس اسے سمجھائیں اس طرح گھر نہیں اجاڑتے، قربانیوں سے گھر بستے ہیں۔ طاہر افندی نے لہجے کو کنٹرول کرتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ جانتا ہوں، پر نادر اپنی بیٹی پر زبردستی کا قائل نہیں ہے، میں اسے سمجھا سکتا ہوں پر زبردستی منا نہیں سکتا۔ مدثر افندی نے کچھ سوچ کر کہا پر ان کا ذہن کسی اور طرف ہی راغب تھا۔ ایک اور خیال ان کے ذہن میں آیا جس پر وہ غور و فکر کرنے لگے، اور طاہر افندی کو اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ گئے تھے۔ تھینک یو سو مچ سر جنید اور انکل ایان، اتنا سب کرنے کی جو کہ کیا ضرورت تھی؟ ماہین نے ایان اور جنید شاہ سے کہا جو اس کے روبرو سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ بس بیٹا، اس میں تھینک یو کی کوئی بات نہیں ہے، کراچی میٹنگ کے سلسلے میں آئے تھے تو سوچا تم سے مل کر آ جائیں اور مبارکباد دیں اولاد کی۔ ایان نے پیار سے کہا کیونکہ اب تو وہ اسے عزیز ہو گئی تھی، کیونکہ عمر کی لاڈلی بھانجی جو تھی۔ سامنے ٹیبل پر بکے، کیک اور ساتھ میں بچے کے حوالے سے گفٹ باکس بنا تھا، جو ایان نے یہ کہہ کر دیا تھا کہ یہ ان کی مسز انشا کی طرف سے لیا گیا ہے۔ وہ اس وقت آ نہ سکی کیونکہ ان کو نازلی کی وجہ سے ٹھہرنا پڑا لاہور۔ انکل، آپ اپنی مسز اور نازلی کو لاتے تو مجھے بے حد خوشی ہوتی، ماہین نے دل سے کہا۔ عباس گردیزی اور دوسرا سٹاف اس سے مل کر گئے تھے ہاسپٹل میں۔ بیٹا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ضرور وہ آئیں گے، ایان نے کہا۔ ماہین اپنی بیٹی کو تو دکھاؤ، پکا ہم نظر نہیں لگائیں گے، جنید شاہ نے ہنستے ہوئے کہا مزاحیہ لہجے میں۔ اسی وقت بے ساختہ ایان نے جنید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، شاید وہ اسے روکنا چاہ رہے تھے، جس سے ماہین کو اندازہ ہو گیا شاید جنید واقف نہیں پر ایان انکل جانتے ہوں۔ سعدیہ افندی خاموشی سے بیٹھی تھی، اتفاق سے اس وقت مرد گھر پر نہ تھے کیونکہ دن کا وقت تھا۔ ابھی لاتی ہوں، ماہین نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریما ٹرالی گھسیٹ کر لائی اور ریفریشمنٹ سرو کرنے لگی، دل ہی دل میں سلگنے لگی۔ اب بس ہم تو ملازم ہی بن کر رہ گئے ہیں اس ماں بیٹی کے، ایک تو جس کو دیکھو اس ماہین کا گرویدہ ہی نظر آتا رہتا ہے، اب اس ایب نارمل بچی کو بھی میڈل کی طرح سب کو دکھاتی ہے، حد ہے ویسے۔ ریما نے کلس کر سوچا۔ اس کے چہرے کی بیزاریت دیکھ کر ایان نے کہا، بیٹا آپ زحمت نہ کریں، ہم خود لے لیں گے، تھینک یو، جس پر ریما ان کو پلیٹ تھما کر پلٹ گئی۔ سعدیہ بیگم گھورتی رہ گئیں، وہ چلی گئی اپنے کمرے کی طرف۔ سعدیہ بیگم کو روکتے رہ گئے دونوں پر وہ اصرار کر کے کھلاتی رہیں۔ کچھ دن بعد ماہین اسے تیار کر کے لے آئی۔ جنید شاہ نے اسے گود میں اٹھایا، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا، اسے اپنے کسی انداز سے ظاہر نہ کیا کہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ایک اسپیشل بچی ہے۔ سب سے زیادہ تعریف اس نے اس کے نام کی تھی،
اسے انمول چاہت نام بہت پسند آیا تھا۔ دانش، آپ نے ایسے کیسے اس کا نام انمول چاہت رکھ دیا؟ نایاب نے حیرت سے کہا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ دانش نے تند لہجے میں پوچھا۔ شاید بہت عرصے بعد کبھی وہ اس لہجے میں نایاب سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ اپنے لہجے کے تلخ انداز پر کنٹرول کر گئی اس لمحے، کیونکہ دانش کے چہرے تاثرات سخت ہو گئے تھے اس وقت۔ وہ، میرا مطلب ہے یہ نام ہم نے ہماری بیٹی کے لیے سوچا تھا نا، اس لیے کہا دانش، اب کہ وہ سنبھل کر بول رہی تھی، اور دانش اس کے لہجے کے اتار چڑھاؤ بغور سن رہا تھا۔ نایاب جلدی خود کو کمپوز کر گئی۔ تو کیا ماہین اور میری بیٹی تمہاری کچھ نہیں ہے؟ دانش کا لہجہ تھوڑا سخت تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی جانے کیوں وہ اپنے لہجے کو نرم نہ کر سکا نایاب کے لیے۔ وہ بھی ہماری بیٹی ہے۔ سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، بس یوں ہی کہہ دیا دانش، وہ سنبھل کر بولی۔ دیٹس لائک مائی نایاب، چند لمحوں کے لیے تم نے مجھے سچ میں پریشان کر دیا تھا۔ نایاب، مجھے لگا یہ میری نایاب تو نہیں ہو سکتی جو ہر وقت ماہین کی فکر میں گھلتی رہتی ہے۔ وہ میری بیٹی کو خود سے الگ سمجھ رہے ہیں۔ دانش کی پیشانی کے بل اب کم ہو گئے اور وہ اپنی فکر بتانے لگی۔ اوف دانش، آپ بھی نا، میں نے یوں ہی کہہ دیا، مجھے لگا یہ نام ہم دونوں کا پسندیدہ ہے۔ نایاب نے مسکرا کر کہا اور وہ اپنے چہرے پر بھرپور معصومیت لاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، اسی لیے تو رکھا ہے، ہماری بیٹی پر، دانش نے سکون سے بتایا۔ یہ اچھا کیا آپ نے، سچ میں مجھے بہت خوشی ہوئی جان کر، اس کے ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس کی گود میں آ بیٹھی، یہ اس کا مخصوص انداز تھا، اور یوں ہی وہ دونوں باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کے سینے پر سر رکھ کے نایاب اپنے دل کی باتیں دھیمے لہجے میں کرتی، اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ ایک طرف اور دوسری طرف یہ نایاب کا ایک بہترین طریقہ تھا اپنے تاثرات اور ناگواری دانش سے چھپانے کا۔ آپی، جیسا آپ نے کہا بالکل ویسا کرتی رہی، پر دانش 15 دن رہا اس کے لیے کراچی میں، یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ اب اوپر سے کل پھر جا رہا ہے، کیونکہ بچی کا بلڈ ٹرانسفیوز ہونا ہے اس ویک، نایاب نے بیزاریت سے کہا تھا ویڈیو کال پر اپنی بہن سے۔ نایاب، بے وقوفی مت کرو، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور کر لو، اس نے سرزنش کی نایاب کو۔ آپی، آخر کب تک برداشت کروں؟ دانش ماہین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا میں جتنا ماہین کی طرف اس کو دھکیلوں گی اتنا دانش اس سے بدزن ہوگا اور میرے قریب تر، پر دیکھیں، ایک اب نارمل بچی پیدا کر کے بھی اس کے دل کے قریب ہونے لگی ہے ماہین۔ دانش نے اس معذور بچی کا نام انمول چاہت رکھ دیا، ہم دونوں کا فیورٹ نام، جو ہم نے اپنی بیٹی کے لیے سوچ رکھا تھا۔ اس نے وہ نام اس ماہین کی بیٹی کو دے دیا۔ کیا لڑکیوں کے نام کی اتنی قلت پڑ گئی تھی جو یہی نام رکھنا تھا؟ اف، مجھے سوچ کر تکلیف ہو رہی ہے، اب یہ نام مجھے زہر لگتا ہے۔ آپی، اب تو دانش کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ صرف اب نارمل بچے پیدا کر سکتی ہے اور کچھ نہیں، نایاب نے نفرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ نایاب، میری بات سنو، کچھ مت کہنا دانش سے، یہ وقت اس سے ناراض ہونے کا نہیں بلکہ احساس کرنے کا ٹائم ہے۔ اتنی ہمدردی رکھو کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے تمہاری آگے گلٹی رہے کہ تم کو اپنا وقت نہیں دے پا رہا، سمجھی تم؟ بس بار بار کہو ماہین اپنی بیٹی کا خیال کرے، بڑی بہن نے سمجھایا چھوٹی کو۔ نہیں آپی، اب ایسا نہیں کہوں گی دانش کو، نایاب نے چڑ کر کہا۔ پاگل مت بنو نایاب، دانش تمہارا ہی ہے، ان قریب وہ مکمل تمہارا ہی ہوگا، ماہین کو چھوڑ دے گا، بس تھوڑا صبر، اور وہ اسے پیار سے سمجھانے لگی تھی۔ اب نہیں کہوں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے اسلام آباد لے آئیں ماہین اور اس کی بیٹی کو، کیونکہ وہ سچ میں ان دونوں کو لا کر میرے سر پر بٹھانا چاہتا ہے۔ ایسا بالکل میں نہیں ہونے دوں گی، نایاب نے کہا۔ نایاب، میری بہن عورت کی یہی جلد بازی اور جلن اس کا بیڑا غرق کرتی ہے، اور عورت کا اثار مرد کو عورت کے سامنے جھکا دیتا ہے، اسے ہمیشہ کی طرح سمجھا رہی تھی۔ آپی، سچ میں برداشت نہیں ہوتا مجھ سے، دانش بھی میرے ہیں اور ان کا سب کچھ بھی، اب میرے بچوں کا حق اس پر لٹا آئے ہیں، جب اس کی بیوی بھر سکتی تھی 25 لاکھ فضول میں اسے دے آئے ہیں، اور ایک کریڈٹ کارڈ بھی دے آئے ہیں۔ نایاب اپنی غرض سے بول رہی تھی۔ نایاب دیکھو، وہ دونوں بھی اب اس کی ذمہ داری ہیں۔ اچھی بات ہے، دیکھو تم یار، یہ پیسوں کو کیوں دیکھ رہی ہو تم؟ کتنا پیسہ تمہارا شوہر کما لیتا ہے، اگر اتنے لاکھ دے دیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک مہینے میں وہ لاکھوں کما لیتا ہے، یہ اتنے پیسے اس نے دے بھی دیے تو کون سی بڑی بات ہے؟ ایسی چھوٹی سوچ مت رکھا کرو۔ یہ نہیں دیکھ رہی تم دانش ہر وقت تمہیں بتا کر کرتا ہے اور کرتا آ رہا ہے، یہی تمہاری جیت ہے۔ ایک دفعہ تصور تو کرو کس طرح کا ہوا کرتا تھا دانش، اتنا ایٹیٹیوڈ والا، اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھنے والا، جو تمہیں چھوڑ چکا تھا اپنے خاندان کے لیے۔ یاد کرو وہ وقت،
اور آج کا وقت دیکھو تمہاری عقل مندی نے اسے کیا بنا دیا ہے، بالکل ہی زن مرید بنا کر رکھ دیا ہے تم نے، جسے آج تمہارے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اس کا بس چلے سانس بھی تم سے پوچھ کر لے۔ یہ سب تمہاری سمجھداری کا کمال ہے۔ تم جتنا ان لوگوں کو اہمیت دے رہی ہو اتنا وہ ان سے دور ہونے لگے گا، بے فکر ہو۔ بڑی بہن نے سمجھایا نایاب کو۔ جی آپی، پر یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، نایاب نے کہا۔ چلو کہیں اپنی ڈگری کا استعمال کیا تو صحیح، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ واقعی آپ ایک اچھی سائیکیٹرسٹ ہیں، نایاب نے دل سے کہا۔ تو بس اپنی بہن پر یقین رکھو، دانش تمہارا ہی ہوگا۔ میری بات غور سے سنو، اسے بس یہ یقین دلاؤ کہ تمہیں بھی خوشی ہے اس کی بیٹی کی۔ اب ماہین کے ساتھ ساتھ انمول چاہت کو بھی اپنی فکر کا حصہ بنا لو۔ جتنا ان کی طرف کرو گی اتنا پلٹ کر تمہارا ہوگا، انہوں نے کہا۔ آپی، ایسا نہ ہو میری باتیں میرے ہی گلے پڑ جائیں اور وہ سچ میں ان دونوں کو یہیں لے آئے۔ ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں بالکل نہیں رہ سکتی، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اب کے نایاب نے فکر مندی سے کہا۔ یہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھ تو رہی ہو تم خود، تمہیں دانش بتا رہا ہے کتنا ڈسپریٹلی ماہین طلاق چاہتی ہے۔ ماہین نہیں رہ سکتی، اسی لیے وہ یہ بھی داغ اس کے سر پر اسے لینے دو۔ وہ الگ ہونا چاہتی ہے، اس لیے تمہارے اور دانش کے خاندان میں داخل ہونے کے راستے کھل جائیں گے۔ اس لیے کہہ رہی ہوں بے وقوفی مت کرو ماہین، خود اپنے لیے گڑھا کھود رہی ہو، اسے خود سے گرنے دو اس میں۔ تم بس خود ہی دیکھو اس خاندان کا تماشا، آپی نے کہا۔ آپی، آپ کو یقین ہے نا کہ ماہین چلی جائے گی دانش کی زندگی سے؟ ملتجی لہجے میں بولی تھی۔ ٹرسٹ می، وہ بولی۔ آئی ٹرسٹ یو آپی، نایاب نے کہا۔ تو بس خدا کا واسطہ ہے وہی کرو جو میں کہہ رہی ہوں، ابھی کوئی بے وقوفی مت کرو، تمہیں فضول میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تمہارا اتنا کلیئر امیج ہے دانش کی نظر میں، وہ وہی رہنے دو، اور دیکھنا تم وہی ہوگا جو تم چاہتی ہو، نہ دانش جو چاہتا ہے وہ ہوگا، انہوں نے سمجھایا نایاب کو۔ بس آپ دعا بھی کرنا میرے لیے، نایاب نے کہا۔ میری پیاری بہن، میری ساری دعائیں تمہارے لیے ہیں، ساری دنیا کی خوشیاں تمہیں مل جائیں، میری یہی دعا ہے، وہ پیار سے بولی تھی۔ پکا انوشے، تم سنبھال لوگی نا؟ یہ تیسری دفعہ ماہین نے پوچھا، جس پر انوشے نے سر پیٹا۔ ہاں بابا بتاؤ، کس کی قسم کھا کر یقین دلاؤں کہ میری سنبھال لوں گی میری چاہت کو، انوشے نے چڑ کر کہا اور پیاری بھانجی کا ماتھا چوم کر بولی۔ ماہین کے چہرے پر شدید فکر کے آثار تھے۔ سچ بتاؤ ماہین، تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو سنبھال لوں گی؟ انوشی نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ یار سچ میں، اگر امی کا جانا ضروری نہ ہوتا تو تم کو کبھی نہ کہتی، ماہین نے کہا۔ سعدیہ بیگم عالمہ کا کورس کر رہی تھی، اس لیے آج ان کی ٹیچر نے کلاس لینی تھی سینٹر پر، جس کے لیے وہ گئی ہوئی تھی۔ جانتی ہوں یار، تم چاہت کے معاملے ذرا سا رسک نہیں لینا چاہتی، انوشی نے کہا اور ایک نظر ماہین پر ڈالی جو پچھلے 3 مہینوں میں کہیں آتی جاتی نہیں تھی، سوائے اپنی بیٹی کے لیے، جس کو اب تک 2 دفعہ خون کی بوتلیں لگی تھی، جس کے لیے وہ ایک رات رہی بھی تھی اسپتال۔ ان دونوں بار دانش اس کے ساتھ تھا، انوشے ہر دوسرے تیسرے دن اس کے پاس آ جاتی تھی۔ ایک بات انوشے محسوس کر چکی تھی، دانش اچھا شوہر نہ سہی پر اچھا باپ ضرور تھا۔ یار آج سر عباس گردیزی اور ایان انکل دونوں ہیں آفس میں، اس لیے میں چاہتی ہوں میں ان دونوں سے روبرو بات کر کے آؤں اور ریزائن کر کے آؤں، کیونکہ مجھے لگتا ہے میں واقعی اب جاب نہیں کر پاؤں گی، اور بہتر یہی ہے کہ اپنا بزنس کروں تاکہ ورک فرام ہوم بھی میں کر سکتی ہوں۔ علی اور احد دونوں کو میری ضرورت بھی ہے، ماہین نے انوشے کو کھل کر بتایا۔ سچ میں یار یہ بھی صحیح ہے، اچھا نہیں لگتا کہ تم ڈائریکٹ ریزائن کر دو، آخر ان لوگوں نے تمہیں اتنا فیور دیا ہے تو تمہارا بھی فرض ہے کہ روبرو جا کر ان سے بات کر کے اپنی مجبوری بتا کر ریزائن کرو، یہ اچھا فیصلہ ہے تمہارا۔ انوشے اس سے متفق تھی اور ساتھ ہی اس کے فیصلے کو سراہنا نہ بھولی تھی۔ تھینکس یار انوشے، بس اتنا خیال رکھنا کہ اگر چاہت سو جائے تو۔ انوشے اس کی بات کاٹ کر بولی۔ جانتی ہوں، اگر سو جائے تو اس کو کروٹ کے بل سلانا ہے، سیدھا بالکل نہیں سلانا بس، اور کچھ دودھ کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، پھر بھی اور کچھ بتانا ہے تو بتاؤ، اور دوسری بات میں ایک لمحے کے لیے بھی چاہت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، اور کچھ؟ انوشے نے مستی میں آنکھیں دکھائیں اور جتایا تھا۔ چاہت کو ٹاپ فیڈ سے سختی سے منع تھا، اس لیے وہ فیڈ نکال کر رکھ کے جا رہی تھی، جو 8 گھنٹے تک روم ٹیمپریچر پر رکھا جا سکتا تھا۔ یہ بھی ایک مشکل مرحلہ تھا ایک ماں کے لیے جس سے ماہین کو آج گزرنا پڑا تھا۔ تھینکس یار، ماہین اس کے گلے لگ کر بولی اور اپنی بیٹی کے ماتھے پر لمس چھوڑتی جلدی سے پرس اور فائل اٹھا کر باہر نکلی۔ اسی وقت پیچھے سے انوشے بولی، اوئے ماہین، گاڑی کی چابی تو لو۔ وہ جلدی سے پلٹی اور چابی اٹھا کر اللہ حافظ کہا اور چلی گئی۔
انوشے نے بھی اسے اللہ حافظ کہا مسکرا کر۔ انوشے نے مسکرا کر چاہت کو خود سے لگایا۔ اللہ کرے تمہاری ماں کو ساری دنیا کی خوشیاں مل جائیں چاہت، تمہاری ماں بہت اچھی ہے۔ وہ مسکرا کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ اٹس پلیزنٹ سرپرائز ٹو سی یو ماہین، اتفاق سے ایان اور عباس نے ایک ساتھ کہا۔ ماہین کو دیکھ کر وہ مسکرا کر ان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھی تھی۔ تھینک یو سر، ماہین نے کہا۔ خیریت میں آنا ہوا؟ تم نے 2 منتھ وداؤٹ پے لیو کی میل کی تو وہ تو میں نے اپروو کر دی تھی، عباس گردیزی نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ آفس کے لاء کے موجب پر ہر فیمیل کو 3 مہینے کی چھٹی میٹرنٹی الاؤ تھی، جس حساب سے ماہین نے 1 منتھ ڈلیوری سے پہلے چھٹی کی تھی، اور یہ 2 مہینے ڈلیوری کے بعد، اور پھر اس نے جب 2 مہینے مکمل ہونے لگے تو پھر 2 مہینے اور کی وداؤٹ پے لیو کے لیے اپلائی کیا تھا، جس پر اسے عباس گردیزی نے اوکے کر دیا تھا۔ تو اس لیے وہ حیران تھا کہ آج کس لیے ماہین آئی تھی۔ سر، مجھے لگتا ہے میں جاب نہیں کر سکوں گی، میری بیٹی کی کنڈیشن آپ کو پتہ ہے، تو فضول میں آپ کو آسرے میں رکھ کے سیٹ ریزرو کر رکھنا تو غلط ہوگا۔ آئی ایم سوری سر، مجھے 3 مہینے میٹرنٹی میں بھی سیلری ملتی رہی ہے، اور اب اس طرح ریزائن کر رہی ہوں۔ ماہین کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ حقیقتاً یہ غلط تھا کہ میٹرنٹی لیو کھانے کے بعد اس طرح ریزائن کرنا غیر اخلاقی حرکت تھی، کیونکہ جب میٹرنٹی کی آپ کو پے مل رہی ہو تو آپ کو کچھ مہینے کے کام کرنے کے بعد جاب چھوڑنی چاہیے۔ یہ سارے قانون ماہین اچھی طرح جانتی تھی، پر ماہین کے حالات ایسے تھے کہ وہ چاہ کر بھی کام نہیں کر سکتی تھی، اس لیے آج آ کر ساری بات کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ اس گفتگو کے دوران ایان چپ تھا، اسے افسوس بھی ہو رہا تھا اس لڑکی کے سارے حالات جان کر اتنی سی عمر میں اس قدر برداشت کر رہی ہے۔ یہاں تو کوئی نہیں جانتا تھا، پر ایان کو عمر کی وجہ سے معلوم ہو گیا تھا ماہین کے شوہر کی ایک اور شادی کا، جس کا سن کر اسے بے انتہا دکھ ہوا تھا، کیونکہ اتنی اچھی لڑکی یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی۔ اٹس اوکے ماہین، میں سب سمجھ رہا ہوں، اچھی بات یہ ہے کہ تم سب سمجھ رہی ہو، پر ایک بات ضرور کہوں گا، اگر ہو سکے تو 1 مہینہ اپنی جاب کر لو، اس کے بعد ریزائن کرنا، ورنہ کمپنی کی پالیسی کے مطابق آپ کو 2 منتھ کی سیلری بیک کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ قانون ہے۔ آپ میری بہت اچھی امپلائی رہی ہیں، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ ورک فرام ہوم کر کے بھی 1-2 مہینے اگر نکال سکتی ہیں تو نکال لیں، ورنہ آپ کو پے واپس کرنی پڑے گی۔ عباس گردیزی کے لہجے میں افسوس تھا، کیونکہ قانون سب کے لیے ایک جیسا تھا، جسے کسی کے لیے بدلا نہیں جا سکتا۔ سر، مجھے پتا ہے، اس لیے میں چیک لائی ہوں، جو کمپنی کی پالیسی ہے وہی فالو کروں گی میں۔ سر، یہ رہا میرا ریزگنیشن، اور ای میل بھی کر دیا ہے HR، اور آپ کو بھی۔ ماہین اتنا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ 1 منٹ مسز ماہین، ایان نے کہا۔ جی سر، ماہین رکی۔ آپ اپنی سافٹ ویئر کمپنی کا نام اور کانٹیکٹ نمبر ضرور دے کر جائیے گا۔ ایان کی کہی بات پر ماہین حیران ہوئی اور پرس سے نکال کر کاٹ دیا۔ ماہیز رچ ٹیکنالوجی کمپنی، یہ نام پڑھ غور پڑھا ایان نے۔ مجھے لگتا ہے ہم تمہارے ساتھ کام کریں گے، ایان نے کہا۔ ضرور سر، ماہین نے کہا۔ تھینکس کہہ کر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور چلی گئی آفس سے، اور HR کی طرف چلی گئی۔ ویسے 2 منتھ کی سیلری بیک کرنا کچھ مناسب نہیں لگ رہا، ایان نے کہا۔ ہاں یار، پر یہ لڑکی اس سے زیادہ کما لے گی، کیونکہ اتنی محنتی اور ٹیلنٹڈ لڑکی کے لیے یہ سب معنی نہیں رکھتا، عباس گردیزی نے کہا یقین سے، کیونکہ ماہین پر ان کو بھروسہ تھا۔ اوکے، ویب ڈیزائننگ جو اس پروجیکٹ کا حصہ ہے اس کا کانٹریکٹ ماہین کی کمپنی کو دے دینا، ایان نے کہا اپنے اگلے پروجیکٹ کے لیے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، عباس نے کہا ایان سے۔ ماہین کو پہنچتے ہوئے پھر بھی لیٹ ہو گئی، کیونکہ کراچی کا ٹریفک ہی ایسا تھا، کیونکہ وہ آج ہی سارے ڈیوز کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ روز روز مشکل تھا گھر سے نکلنا، اور جیسے ہی گھر آئی لاؤنج میں انوشے کو بیٹھا دیکھ کر حیران ہوئی سعدیہ بیگم کے پاس۔ انوشے، تم یہاں بیٹھی ہو اور چاہت کو اکیلا چھوڑ کر آئی ہو روم میں؟ امی، آپ بھی یہاں؟ وہ حیرت سے بولی۔ وہ دانش بھائی اور ریما آپی بیٹھے ہیں چاہت کے پاس، اسی لیے ہم باہر بیٹھ گئے، انوشے نے کہا۔ ماہین نے بس اتنا تاثر دیا، ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ لاؤں تمہارے لیے بیٹا؟ سعدیہ بیگم نے کہا۔ نہیں امی، بس میں پانی پی لیتی ہوں۔ اس نے پانی کا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیلا اور ایک سانس میں گلاس ختم کر گئی۔ تمیز سے پانی پیو ماہین، کتنی دفعہ سمجھایا ہے، سنت کے موجب پانی پیو گی تو اس کے 1000 فائدے ہیں، سعدیہ بیگم نے ٹوکا۔ سوری اللہ، سوری امی، ماہین نے کہا معصومانہ انداز میں۔ سعدیہ بیگم کو بے ساختہ ہنسی آئی اس کے اس انداز پر۔ بہت پیاس لگی امی، چلے میں ایک اور گلاس سنت کے حساب سے آپ کو پی کر دکھاتی ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ماہین نے واقعی دوسری بار تمیز سے پانی پی کر دکھایا، سنت کے حساب سے۔
جس پر انوشے اور سعدیہ بیگم مسکرائی تھی۔ ماہین یار اب میں چلتی ہوں، انوشے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے انوشے کھانا تو کھا کر جاؤ، ماہین نے کہا۔ جناب میں نے سب کے ساتھ کھانا کھا لیا ہے، انوشے نے مزے سے کہا۔ سب کے؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں دانش بھائی اور ریما آپی کے ساتھ، انوشے نے بتایا، جس پر ماہین حیران ہوئی اور بولی دانش نے یہاں کھانا کھایا؟ ہاں، ریما نے پوچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے لگا دے کھانا، اور بھلے کہے اس سے، سعدیہ بیگم نے کہا۔ اب کیا میں اس طرح مانو کروں مناسب لگتا ہے؟ سعدیہ نے الٹا ماہین سے پوچھا۔ میں نے آپ سے کچھ کہا ہے جو آپ کو ٹھیک لگا ہے آپ نے کر دیا، میں چاہت کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ ماہین بھی اٹھ کھڑی ہوئی، پہلے انوشے کو دروازے تک چھوڑنے اور دوبارہ اس کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولی، جس پر انوشے اس سے بولی آئندہ اتنے تھینکس اور شکریہ ادا کیے تو کوئی حد نہیں کروں گی، کیونکہ تم مجھے احساس دلا رہی ہو میں کتنی غیر ہوں، جیسے مجھ پر چاہت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے کر دو، پھر آیا مجھے بھی سب کی طرح۔ انوشے کے ہر ایک لفظ میں محبت ہی محبت تھی، ماہین کے لیے اور چاہت کے لیے بھی۔ اچھا بابا معاف کرو، کہو تو کان پکڑوں یا اٹھک بیٹھک کروں گی تو ہی تمہارا دل راضی ہوگا، ماہین نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ مستی سے بولی پہلی غلطی معاف، اگلی مرتبہ سخت سزا دوں گی، اس سے بھی زیادہ، سمجھ گئی؟ دوستی میں نو سوری نو تھینک یو۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے لگی اور اللہ حافظ کہہ کر ماہین دروازہ بند کرتی ہوئی پلٹ گئی۔ جیسے ہی ماہین روم میں آئی، ریما اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور جاتے ہوئے بولی بھائی کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں، تم پیو گی؟ نہیں تھینک یو، ماہین نے سہولت سے انکار کیا۔ ریما کمرے سے چلی گئی۔ میرا خیال ہے آپ کو اپنی بہن کے پاس بیٹھنا چاہیے یا پھر لاؤنج میں، ماہین نے چند پل کی خاموشی کے بعد کہا۔ اسے اس کا اس طرح بیٹھنا کھٹک رہا تھا۔ اس کا فری سٹائل ماہین کو ناگوار گزرا تھا، جو اس کے بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز تھا، اور پاس ہی چاہت ایک کروٹ پر لیٹی تھی اپنے چھوٹے سے بستر پر۔ میرا خیال ہے میری بیوی کے کمرے میں مجھے اتنی رعایت تو ملنی چاہیے، دانش نے ازلی ڈٹائی سے کہا۔ وہ صرف دانت پیس کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں امی کے کمرے میں جا رہی ہوں، جب جانے لگے تو بتا دیجیے گا، ماہین نے کہا۔ اس سے پہلے کہ واقعی چلی جاتی، دانش نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا ماہین تم اتنی ضدی تو کبھی نہ تھی، مان جاؤ پلیز، چاہت کو ہم دونوں کی ضرورت ہے، دانش نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی کیونکہ دانش کی گرفت ہلکی تھی۔ نہیں دانش، تم نے شاید مجھے صحیح پہچانا ہی نہیں، میں واقعی میں بے انتہا ضدی ہوں۔ جانتے ہو پہلے مجھے ضد تھی اپنا گھر بنانے کی، جنون تھا رشتہ نبھانے کا، اور سب یہی سمجھتے تھے میں صرف پڑھ سکتی ہوں یا کریئر میں کچھ ہی کر سکتی ہوں، میں نہیں اپنا گھر چلا سکتی۔ تب مجھے ضد تھی کہ میں اپنا گھر بنا کر دکھاؤں گی، اور میں بنا بھی لیتی، اور مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ جس گھر کو میں اپنا گھر سمجھ رہی ہوں وہ گھر کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ ماہین کے لہجے میں بیک وقت دکھ، غصہ اور درد تھا۔ ماہین گھر بھی تمہارا ہے، میں بھی تمہارا ہوں، صرف ایک دفعہ اپنے ضد اور انا کو دور رکھ کے سوچو تو، دانش نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ہاں میں ضدی ہوں، نہیں چاہیے مجھے بٹا ہوا شخص، یہ میرا حق ہے، اگر مجھے نہیں چاہیے بٹا ہوا شخص تو مجھے تم سے علیحدگی اختیار کرنے کا پورا حق رکھتی ہوں میں، تو میں اپنا حق استعمال کروں گی، میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ، وہ دو ٹوک اور اٹل لہجے میں بولی تھی۔ دانش کو شدید غصہ آ رہا تھا ماہین کے لفظوں سے، وہ ایک انچ بھی ہٹنے کو تیار نہ تھی اپنی کہی سے۔ ماہین مجھے مجبور مت کرو میں ایسا کچھ کروں جو میں بالکل نہیں کرنا چاہتا تمہارے ساتھ، مجھے کسی قسم کی زبردستی پر مجبور نہ کرو، دانش نے وارننگ والے انداز میں کہا، جانے کیوں ماہین کی خودسری اس کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ زبردستی؟ تم زبردستی صرف میرے جسم کو تو رکھ سکتے ہو، وہی تمہارے صرف ہاتھ آ سکتا ہے، کیونکہ وہ نکاح کے رشتے میں بندھا ہوا ہے، باقی میرے جذبات اور احساسات تم سے الگ ہی رہیں گے دانش، اور ایسے ساتھ میں میری نظر میں تمہاری عزت بالکل بھی نہیں ہوگی، کچھ حاصل نہیں کر سکتے تم۔ پھر بھی ماہین کو رکھنے کی ضد میں تم جیت بھی سکتے ہو، پر مجھے ہار کر میں صرف تمہاری ضد ہوں اور کچھ نہیں، پلیز یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کو اور برداشت نہیں کر سکتی۔ ماہین نے واضح لفظوں میں ہر ایک بات کہہ دی اور آخر میں اسے باہر کا راستہ دکھایا، غصے بھرے لہجے میں۔ وہ دانش کی اچھی خاصی بے عزتی کر چکی تھی۔ ماہین بہت غلط کر رہی ہو تم، بہت جلد سب باتوں کا جواب دوں گا، اتنا کہہ کر دانش نے چاہت کو پیار کیا اور پھر اپنے ساکس پہنتا اور پھر شوز پہنتا باہر نکل گیا دانش۔ ریما نے چائے دی پر وہ انکار کرتا باہر چلا گیا گھر سے، جبکہ ماہین اپنے روم کا دروازہ لاک کر گئی اور اپنا سر تھام کر بیٹھی رہ گئی، نیند آنکھوں سے روٹھ ہی گئی تھی۔ علی کب تک گھر آؤ گے؟ بہت رات ہو گئی ہے، میں سونے لگی ہوں۔
ماہین نے فون پر علی سے کہا کیونکہ نادر افندی، سعدیہ بیگم اور ریحان لاہور چلے گئے تھے، کیونکہ عمر ماموں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ان کو کافی چوٹیں آئی تھیں۔ اچانک ان سب کو جانا پڑا لاہور۔ گھر کا واحد مرد علی تھا فی الحال، اس لیے ماہین نے اس سے کہا آنے کو، ورنہ وہ کبھی اسے کہتی نہ تھی۔ اس وقت گھر پر ریما اور اس کے دونوں بچے اور ماہین اس کی بیٹی تھی۔ سوری آپی، لیٹ ہو جائے گی کیونکہ میں دوستوں کے ساتھ ہوں۔ میرا دوست جرمنی جا رہا ہے، صبح کو 6 بجے کی فلائٹ ہے، 3 بجے تک ایئرپورٹ ڈراپ کر کے آ جاؤں گا۔ ویسے احد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، علی نے بتائی اپنی مجبوری۔ ریما بھابھی کیا سوچیں گی؟ ابھی تم پر گھر کی ذمہ داری ہے اور تم ہی ایسا کر رہے ہو، ماہین نے سمجھایا۔ میں نے بھابھی سے بات کر لی آپی، وہ سارے دروازے بند کر چکے ہیں۔ آپ بھی اپنا خیال رکھنا، گھر کی چابی میرے پاس پڑی ہے، میں خود ہی آ جاؤں گا، آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، علی نے بتایا تو ماہین نے کہا چلو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، اللہ کی امان میں۔ اللہ حافظ کہہ کر ماہین نے کال کاٹی۔ علی نے بھی سامنے سے کہا اللہ حافظ اور کال کاٹ دی۔ دامن خالی ہاتھ بھی خالی دستے طلب میں کرتے طلب، عمرے گریزاں مجھ سے لپٹ اور مجھ پر رو۔ وہ گہری نیند میں سوئی تھی، اچانک اسے اپنے قریب کسی کا وجود محسوس ہوا۔ جہاں تک اسے یاد تھا وہ تنہا کمرے میں سوئی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ پھر کسی کا پاس آنا اسے چونکا گیا، اس کی کمر سے تھامتا اسے اپنے قریب کرتا وہ تڑپ اٹھی۔ کون؟ وہ بے ساختہ بولی۔ میرے سوا رات کے اس پہر اور کون جو تمہارے پاس کمرے میں آ سکتا ہے؟ بھاری لہجے میں کہتا وہ اسے اپنے قریب تر کرنے لگا۔ آپ؟ وہ حیران تھی اور بے یقین بھی، ایک تو اس طرح اس کا آنا اور دوسرا یوں حق جتانا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ ذہن کچی نیند سے بیدار ہونے کی وجہ الجھا ہوا تھا۔ ہاں، تمہارا شوہر اور تمہارا مجازی خدا۔ اس کے لہجے میں بولتا حق اور ملکیت کا احساس اور حق جتانے والا انداز۔ وہ تڑپ ہی اٹھی تھی۔ کتنے زخم جو ناسور بنے ہوئے تھے ان کو ادھیڑ چکا تھا یہ شخص اس لمحے۔ جائے یہاں سے اسی وقت، نکلے میرے کمرے سے، وہ غصے سے بولی تھی۔ تمہارا کمرہ میرا، میری ہر چیز تمہاری، ہم الگ تھوڑی ہیں۔ دانش نے ڈھیٹ پن کی حد کر دی تھی یہ سب کہہ کر۔ ماہین کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا اس وقت دانش کے کیا ارادے ہیں اور یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ بھی وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ رات کے اس پہر اونچی آواز میں چلا کر نہ اپنی بیٹی کی نیند میں خلل ڈالنا چاہتی تھی اور نہ کوئی تماشا کرنا چاہتی تھی، اس لیے بہتر لگا کہ وہی منظر سے ہٹ جائے۔ اسی لمحے وہ تڑپ کر اٹھی اور کمرے سے جانے کا فیصلہ کر گئی۔ وہ اس جھیٹ شخص کے نہ منہ لگنا چاہتی تھی اور نہ کوئی بات بڑھانا چاہتی تھی۔ اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ دانش نے پوچھا۔ وہ اس کو اگنور کرتی سلیپر پاؤں میں پہنتی اپنا ارادہ اس پر ظاہر کر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ واقعی نکل جاتی، اس کی پہن سے دور وہ اس کا بازو تھام گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اتنا سفر کر کے آیا ہے، شوہر نہ چائے نہ پانی کا پوچھا؟ اکڑ سے کمرہ چھوڑ کر جا رہی ہو؟ وہ اس دن کی بحث کے بعد پورے 2 ہفتے بعد آیا تھا۔ میں کمرے سے جا رہی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، آرام کرنا چاہتی ہوں، وہ نروٹھے پن سے کہہ کر اپنی بیزاریت اس پر ظاہر کر گئی۔ اس کا انداز ناگواری لیے ہوئے تھا۔ انتہائی ضدی اور بدتمیز ہو اور تا عمر رہو گی تم، پر مجھے بھی تم جیسیوں کو تو جان چھوڑے میری اگر اتنی بری لگتی ہوں۔ اس کی بات کاٹ کر بولی تھی غصے سے، بمشکل ضبط کیے ہوئے تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا اپنی ساری بھڑاس نکال دے اس پر۔ دونوں کی آواز کم ہی تھی البتہ۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا ڈیئر وائف، پر سدھار تو ضرور سکتا ہوں تمہیں۔ دانش کا انداز ہی الگ تھا۔ ماہین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ بازو چھوڑے میرا، ماہین نے کہا غصے سے۔ اس کی نظریں اپنی بیٹی کی طرف تھیں جسے دانش کاٹ میں لٹا چکا تھا۔ فی الحال تو بالکل بھی نہیں، اس نے کہا۔ رات بھی ہے، دیکھا جائے تو موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے۔ تنہائی میں بیوی کے خاص لمحوں کو امر کرتی ہے، کیا خیال ہے پھر؟ اتنا کہتا وہ اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا۔ لمحوں میں فیصلہ کرتے ہوئے اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتا اسے بیڈ پر گرا کر لیمپ آف کر گیا۔ وہ تڑپ اٹھی اس کے لمس پر وہ جا بجا اس پر اپنا حق جتا رہا تھا۔ اپنے اندر ہمت جمع کرتی اس کے سینے پر دباؤ ڈال کر اسے خود سے دور کر کے بیڈ پر سے اٹھی اور غصے کی شدت سے بولی، پلیز یہ سب نہیں، جا کر یہ سب اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کریں، مجھے بخش دیں۔ آپ سے جڑا کوئی تعلق اب میرے لیے معنی نہیں رکھتا۔ میں نکل آئی ہوں اس فیز سے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہیں، مجھے بخش دیں خدا را، مجھے بخش دیں اس اذیت سے۔ وہ ہاتھ جوڑتی بولی، وہ اس کے نڈر انداز دیکھتا رہ گیا۔ وہ جو کبھی اس کے سامنے یوں نہ بولی تھی، ہمیشہ چپ رہتی تھی، دوسروں کے لیے چاہے جیسی بھی تھی، پر اس کے لیے ہمیشہ خاموش بیوی کا رول پلے کرتی آئی تھی۔
شاید اس میں زیادہ ہاتھ دونوں کے ایج ڈفرنس کا بھی تھا۔ وہ اس سے عمر میں اچھا خاصا بڑا جو تھا۔ وہ اس کا یہ انداز دیکھتا رہ گیا۔ اس وقت آپ جائیں یہاں سے دانش، ماہین نے کھڑے کھڑے کہا دو ٹوک انداز میں۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا، اس کے ہر انداز میں احتجاج واضح تھا۔ کچھ لمحوں تک وہ اسے دیکھتی رہی۔ دانش کی ڈھٹائی دیکھ کر وہی بولی، میں جا رہی ہوں، آپ ہی یہاں آرام کریں، جب جانے لگے مجھے کال کر لیجیے گا۔ وہ جو جانے کا پکا ارادہ کر کے دروازے تک بڑھی تھی، دانش اسے کمر سے تھام گیا، اب کہ اس کی گرفت سخت تھی۔ سوری ماہین، یہ ضروری ہو گیا ہے، اب مجھے میری بیوی اور بیٹی دونوں چاہیے۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتا ہوا بولا، اور اگلے ہی پل اس کی کان کی لو پر اپنے دانت کاٹ گیا۔ ماہین جھنجھنا اٹھی اور ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ پلیز دانش، ایسا مت کرو۔ ماہین کا لہجہ التجائی سا ہو گیا۔ اتنا زور لگانے کے باوجود وہ اس کے گرفت سے خود کو آزاد نہ کر سکی۔ بے بسی سے آنسو بہہ نکلے۔ ماہین، میری مجبوری سمجھو، میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ دانش اسے بیڈ پر گرا چکا تھا، وہ اگلے پر اس پر مکمل چھا گیا۔ ماہین کی بھرپور مزاحمت کے باوجود وہ اس کی گرفت سے خود کو آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ پلیز مجھے یہ رسوا نہ کریں، ماہین نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اگلے پل اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کی زبان پر قفل لگا گیا۔ اس کی التجائیں التجائی ہی رہ گئی۔ وہ جو اپنی کرنے پر آیا تو کرتا ہی چلا گیا۔ ماہین کی سب کوششوں وہ ناکام کر کے اس پر چھاتا چلا گیا۔ ماہین کے آنسو اس کی باہوں میں بہتے رہے، اسے اپنے ہونٹوں سے کئی دفعہ چوم چکا تھا۔ وہ اپنے بکھرے وجود کے ساتھ اٹھنے لگی تو دانش اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے دوبارہ اپنے قریب کر گیا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی کافی رات پڑی ہے۔ دانش اسے خود کے قریب تر کر گیا، ماہین کے بکھرے وجود کو اور بکھیرتا چلا گیا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ریما خود سے بولی۔ وہ جلے پیر کی بلی کا مانند ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی، بار بار کھڑکی سے دیکھتی کہیں علی نہ آ جائے اور ماہین نے کوئی تماشا نہ کیا ہو تو۔ اف، کیوں بتایا میں نے بھائی کو گھر پر کوئی نہیں ہے؟ وہ صبح تو آنا ہی تھے۔ ماہین نے اگر ریحان کو بتا دیا تو مجھے پکا نکال دیں گے۔ ریما کا پریشانی کے مارے برا حال تھا، ہزار سوچیں اس کے ذہن میں آ رہی تھی اور جا رہی تھی۔ اگر بھائی نے ایسا ویسا کچھ کیا تو ماہین چپ نہیں بیٹھے گی، وبال کھڑا کر دے گی۔ یہی سوچ آتے ہی اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ بہت بڑی غلطی کر دی میں نے، میں جاؤں ماہین کے کمرے تک؟ یہی سوچ کر باہر نکلی، پھر واپس پلٹی۔ نہیں نہیں، یہ مناسب نہیں لگتا، بھائی کو گئے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ اگر کوئی پرابلم ہوتی تو اب تک ماہین باہر آ جاتی۔ میں سو جاتی ہوں، ہاں یہی بہتر ہے، خود سے بولی اور جلدی سے لائٹ آف کرتی سوتی بن گئی۔ ماہین فریش ہو کر آئی تو چاہت اٹھ چکی تھی، اسے خود سے لگا گئی۔ اسے فیڈ کرواتے ہوئے وہ بے آواز روتی رہی۔ اس وقت دانش اٹھ کر واش روم گیا تو وہ نفرت سے منہ پھیر گئی۔ کچھ دیر بعد وہ آیا تو ماہین جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ وہ بالوں میں کنگھی کر کے بیڈ پر بیٹھا اپنے موزے پہننے لگا۔ ماہین سمجھ گئی کہ وہ جانے والا ہے، جلدی سے دعا مانگ کر وہ اٹھ کر اڑی ہوئی، اور تب تک وہ جوتے پہن کر ہاتھ دھو کر آیا، پھر اپنی بیٹی کو پیار کرنے لگا۔ بہت جلد پاپا کی پری اپنے پاپا کے ساتھ ہوگی، اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ گیا اتنا کہہ کر۔ دانش کی بات زچ کر گئی ماہین کو، وہ اس کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ رہی تھی، اسے اپنی مردانگی کا زام تھا۔ دانش اپنی بیٹی سے کچھ باتیں سرگوشی میں کرتا اسے دوبارہ کاٹ میں لٹا گیا۔ وہ دیکھتی رہ گئی اس شخص کو جو کبھی خود کو اچھا شوہر ثابت نہ کر سکا، پر جانے کہ وہ اسے کبھی برا باپ نہ کہہ سکتی تھی، کیونکہ باپ ہونے کی ذمہ داریاں نبھانا جانتا تھا۔ اس طرح نہیں جا سکتے آپ دانش، ماہین اس کے آگے آ کھڑی ہوئی تھی یہ کہتے ہوئے۔ ماہین، مجھے نکلنا ہے، میری فلائٹ مس ہو جائے گی، دانش نے کہا اس سے نظر چراتے ہوئے۔ دانش، آپ علی سے مل کر پھر ہی جائیں گے، وہ ضدی لہجے میں بولی تھی۔ ماہین، میں اس کو اٹھنے کا انتظار نہیں کر سکتا، وہ آیا ہی دیر رات ہوگا، دن کے 2-3 دن پہلے وہ اٹھنے والا نہیں ہے۔ دانش اس کا غصہ آیا اور ضدی پن اگنور کرتے ہوئے بولا، تو ریما بھابھی اور آپ نے مل کر یہ سب کیا ہے، میری ذات کو یوں سوال نشان بنا کر آپ نہیں جا سکتے، ماہین نے تڑپ کر کہا۔ کیا بکواس ہے یہ ماہین، اب نہیں آؤں گا تمہارے پاس، تم خود بلاؤ گے اب مجھے پورا یقین ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اس کے سائڈ سے نکل گیا۔ ماہین کے آنسو جب وہ مشکل رکے ہوئے تھے دوبارہ بہہ نکلے۔ وہ جائے نماز پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ یا اللہ، جو یہ شخص چاہتا ہے ایسا کبھی نہ ہو۔ وہ اللہ سے اپنے دل کی باتیں کرنے لگی تھی، اور وہی سب کے دکھ درد دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔